اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا کہ ہم سرگرداں رہے اور مختلف وادیوں میں بھٹکتے پھریں، ہماری ہدایت کا انتظام فرمایا۔ جس دن سے انسان زمین پر آیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ اماں حوا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ اما یاتینکم منی ھدی، میں تمہیں اندھیروں میں نہیں چھوڑوں گا، میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں کوئی ڈر غم نہیں ہوگا، جو نہیں قبول کریں گے ان کا انجام جہنم ہوگا، پھر وہیں وہ جلتے رہیں گے۔ تو اس وعدہ کے مطابق اللہ رب العالمین ہر علاقے میں، ہر قوم میں اپنے نبی اور رسول علیہ السلام بھیجتا رہا۔ قرآن پاک کا بیان ہے، کوئی قوم نہیں ایسی، کوئی علاقہ نہیں ایسا جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی راہبر نہیں آیا۔ قرآن مجید میں جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں تو اچھے بڑے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عرب میں اور شام میں، عراق وغیرہ میں پیدا ہوئے، باقی دنیا کا تو کوئی بیان ہی نہیں آتا۔ تو اس کا صاف سیدھا جواب دیا کہ جو پہلی کلاس تھی جس کو رسول اللہ تعلیم دے رہے تھے عرب، ان کے سامنے اگر ہندوستان، چین یا دوسرے علاقوں کے کسی پیغمبر کا ذکر آتا تو ایک بحث چھڑ جاتی کہ اس نام کا کوئی آدمی ہوا ہے یا نہیں، لوگ جانتے ہی نہ اس کو، تو فائدہ کیا ہوتا مثال دینے کا۔ مثال ہمیشہ وہی مفید ہوتی ہے جو استاد طالب علموں کی معلومات میں سے دے کہ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ وہاں کیا ہوا تھا، پھر دل میں اثر کرتی ہے۔ اگر ایک گمنام شخصیت کا ذکر شروع کر دے تو بحث ہی شروع ہو جائے گی، ہوئی بھی ہے یہ بات نہیں۔ اس لیے جن قوموں کو لوگ جانتے تھے، ان کے علاقوں سے گزرتے تھے، ان کی گری پڑی بستیاں دیکھتے، قرآن نے صرف ان کا حوالہ دیا، مگر یہ بات بتا دی کہ کوئی علاقہ نہیں رہا، کوئی قوم نہیں رہی جہاں اللہ کی طرف سے راہبر نہیں آیا۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جو رسول آیا نا بلسان قوم، اسی زبان میں کتاب لے کر آیا جو اس قوم کی زبان تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں معاملہ سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ پہلے علاقوں کے نبی ہوتے تھے، قوموں کے، ان کا زمانہ بھی محدود ہوتا تھا، نیا نبی آ جاتا تھا، مگر اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے ایک ایسا دین دیا جو ساری دنیا کے لیے بعثت الی الناس عامہ، فرمایا سارے نبی اپنی قوموں کے لیے آتے تھے، میں سب دنیا کے لیے آیا۔ اور زمانہ بھی آپ کا قیامت تک اللہ نے لمبا کر دیا کہ اب کوئی نیا ہادی نہیں آئے گا۔ اب سے لے کر قیامت تک حضور نے اس طرح دو انگلیاں ملا کر کہا کہ جس طرح ان میں کوئی درمیان میں کوئی شے نہیں، میں اور قیامت اس طرح، اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا رہبر نہیں ہوگا، میرا ہی دین قیامت تک چلے گا۔ اور باقی ساری جو شریعتیں تھیں، ملتیں تھیں، ان کو اللہ نے منسوخ کر دیا کہ اب کوئی عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلے، حالانکہ وہ سچے نبی تھے، نجات نہیں پا سکتا۔ اب صرف ان لوگوں کے لیے نجات ہے جنہیں پتہ چل گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ کی پیروی کی، پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، باقی امتیں تو چھوڑو، یہ بالکل قریب کے نبیوں کی امت ہیں۔ کسی یہودی اور نصرانی نے میرے بارے میں سن لیا اور اسے پتہ چل گیا کہ میں دنیا میں آ گیا ہوں، پھر ایمان نہ لایا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کام کر کے چلے گئے، پورا دین امت کے حوالے کر دیا، وہ امانت ہمارے سپرد کر دی۔ اب امت کی ذمہ داری ٹھہری کہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ یہ تو نہیں کہ ہدایت کے محتاج نہیں، جس طرح پہلے لوگوں کو ضرورت تھی کہ کوئی رہبر آئے، اسی طرح اب بھی لوگ محتاج ہیں کوئی انہیں دین بتائے۔ تو جب نبی بند ہو گئے تو آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا کیا انتظام ہے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ، اب تم سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جیسے نبی پیدا کیے جاتے تھے، نبیوں کے بجائے اللہ نے تمہیں کھڑا کر دیا، تم نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ٹھہری کہ قیامت تک کلمہ کو خود بھی اس ہدایت پر چلیں، اور جو لوگ بے خبر اور ناواقف ہیں دوسری امتیں، ان تک بھی اس دین کو پہنچائیں۔ اسی فریضے کو تبلیغ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین انہیں پہنچایا جائے۔ اور یہ اتنا نازک مرحلہ کہ جب عدالت ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی، پہلے ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ہمارا بیان ہوگا اللہ کے رسولوں کے ساتھ اس امت کا کہ تم نے باقی امتوں تک اپنے علم اور عمل سے دین پہنچایا۔ اگر ہم ثابت نہ کر سکے تو باقی امتوں کو معافی ہو جائے گی، ان کی جگہ ہم جیل میں بھیج دیے جائیں گے۔
اور اگر واقعی ہم نے ثابت کر دیا کہ دین ہم نے پہنچایا، پھر ان کی باری آئے گی تم نے اس کو کیوں قبول نہیں کیا. یہ بعد کا مرحلہ، پہلے اس امت کا ہی نہ حساب ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، تا نہ خیزت بانگے حق ظالم گر مسلمانی نے آسائی دمیں، جب تک پوری دنیا میں اسلام کا آوازہ بلند نہیں ہوتا، اگر تم مسلمان ہو تو تم ایک گھڑی کے لیے آرام نہیں کر سکتے، تمہیں چھٹی نہیں. تمہیں ایک ایسی فوج اور پولیس ہو جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کو دنیا میں نافذ کرے، لوگوں تک پہنچائے. اس لیے یہ پروگرام جو ہو رہا اور اسی طرح دینی مجلسیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اس فریضہ کی ادائیگی کی ایک کوشش ہے جو ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جو دین ہم نے لیا ہے سب ناواقفوں تک پائیں. مسلمانوں میں سے کوئی نہیں دین جانتا، اس کو بھی باخبر کریں، اور دوسری امتوں کو کوئی دعوت دیں کہ تم لوگ اس روشنی کی طرف آؤ. کسی کو کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے رسول اللہ کی نبوت پر تو پوچھے، اپنا اطمینان کرے. تو الحمدللہ کچھ تعطل کے بعد یہ پروگرام اب بحال ہو رہا. اللہ توفیق دے یہ دائم و قائم رہے، چلتا رہے، اور اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق دے، حق بات سجائے، حق ہی ہم لوگوں کو بتائیں، نہ خود گمراہ ہوں نہ لوگوں کو گمراہ کریں. تو اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہم اس کو شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. آج سے ابتدا ہے، اس لیے کچھ دیر ہوگی، مغرب سے تک، عصر کے بعد مغرب تک یہ پروگرام انشاءاللہ ہوا کرے گا. اور ہر بہن بھائی کے لیے صلاح عام ہے، جو بچہ بچی دین کی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، مسلم ہو غیر مسلم، سب ہمارے بھائی ہیں، اولاد آدم میں پوچھیں. ہم فراخ دلی سے پوری محبت اور خیر خواہی سے اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. بس توفیق بید اللہ، اور ساری توفیق اللہ کے ہاتھ میں. اب تھوڑا وقت ہے تو آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں مولانا؟ ایک آپ کی خوبصورت گفتگو سے میں ایک سوال میرے ذہن کے اندر آیا کر رہے ہیں سوال. جو ہمارے عمومی معاشرہ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی دکانداری کے حوالے سے، تجارت اور زراعت کے حوالے سے تو بڑی محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن جہاں تک اعلاء کلمت اللہ کی اور غلبہ دین کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اچھی کرے گا، اللہ کامیاب کرے گا، اللہ کائنات کے اندر اسلام کو غالب کرے گا. جبکہ ہماری صرف دعا کی حد تک یہ یا خواہش کی حد تک یہ بات ہے، لیکن عملی اعتبار سے ہم شاید اس کے اندر کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں. میں نے جب بات بیان کی نا، خود میرے ذہن میں بھی اس کی پوری طرح اہمیت جاگ گئی ہے. آپ بھی میری طرح ہی ہیں کہ سمجھ جائیے کہ نفل کام ہے، ہو گیا. حالانکہ ہر شخص جس جگہ مسلمان بیٹھا اس کے لیے لازم ہے کہ زبان سے یا اپنے عمل سے نہ وہ مظاہرہ کرے کہ اسلام یہ نمونہ چاہتا ہے. اس کے کردار سے اور اس کی گفتار سے نا لوگ دین سیکھیں. یہ اتنا بڑا ہم معاملہ سورہ نساء، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے قرآن سناؤ. قرآن شریف پڑھنے لگے تو جب اس آیت پر پہنچے نا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ طلب کرے گا اور اللہ کے رسول اس کو بھی گواہ کے طور پر بلایا جائے گا. پہلے آپ سے بیان لیا جائے گا کہ دین پہنچایا. تو اتنا اثر ہوا اس منظر کا حضور پر. قیامت کا دن میں تنہا کھڑا ہوں، لاکھوں کروڑوں انسان ایک طرف کھڑے ہیں. اگر میں ثابت نہ کر سکا کہ میں نے دین پہنچایا ہے تو کیا انجام ہوگا؟ وہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹپ ٹپ آنسو گرے، داڑھی مبارک تر ہوئی. آپ نے کہا عبداللہ بس. تو اس سے اندازہ کریں کہ کتنا یہ خطرناک مرحلہ. مسلمان ہونا شرف بھی بڑا ہے، ہم حضور کی امت ہے، مگر معاملہ نازک بھی بڑا ہے کہ جتنی مخلوق گمراہ مرے گی نا، عیسائی، ہندو، یہودی، ان کا جواب ہمارے ذمہ ہوگا نا کہ تم لوگوں نے کیوں ان تک دین نہیں پہنچا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دین جو ہے نا، اس کو آگے پھیلانا عمل سے ہو. سب سے زیادہ بہتر تو عمل سے ہی ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دینے والے زبان سے نہ بنو کہ باتیں بہت اچھی کرو، اپنے عمل سے بنو. تمہارے کام کو دیکھ کر ہر شخص سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یار کس امت کے یہ لوگ ہیں جو اتنے اچھے کریکٹر کے ہیں. اب ہمارا جو حال ہے توبہ اللہ بنا دے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. ہم میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں خوشیاں حضور کی کر رہے ہیں. حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہماری وجہ سے رسول اللہ کی بدنامی ہے کہ یہ ہے آپ کی امت. کافروں میں کچھ اچھائیاں ہیں، یہ مسلمان ہیں، ہم کی امت. توبہ اللہ اپنا دے. کوئی برائی ایسی نہیں رہی جو ان میں جمع نہیں ہوگی، تو بدنامی کر رہے ہیں. آپ ایک واقعہ سن لیں کہ کردار کا اثر کیا ہوتا. مدینہ شریف میں ایک شخص گیا تھا، مجوسی آتش پرست کافر تھا. حضرت امام جعفر صادق سے ملا، انہوں نے اس کو دین سکھایا تو مسلمان ہو گیا. واپس جانے لگا تو آپ نے پوچھا وطن میں تیرا کوئی ہے؟ اس نے کہا صرف ایک بوڑھی ماں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو نہ یہی بتانا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، نہ اس کے سامنے نماز پڑھنا،
بڑا صدمہ ہوگا، عمر گزری اس کی اپنے دین پر، دکھ ہوگا کہ میرا بیٹا دین چھوڑ گیا. باقی سلوک اس سے بہت اچھا کرنا، اتنا نیک سلوک کرنا کہ اماں پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ بیٹا اس طرح نیک کس نے تمہیں بنا دیا. چلا گیا، نماز چھپ کر پڑھ لیتا، مگر خدمت بہت کرنے لگا، پہلے سے بہت زیادہ اچھا سلوک کرتا. ماں کریدتی رہی کہ بچہ تو پہلے بھی کوئی اتنا برا نہیں تھا، مگر یہ کیوں اتنا نیک ہو گیا. ٹالتا رہا کہ نہیں اماں میرا یہ فریضہ. آخر ایک دن اس نے کہا کہ ایک ملک عرب، وہاں ایک شہر ہے مدینہ، وہاں میں گیا تھا تو ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اماں کی بہت قدر کرنا، اس لیے میں خدمت کرتا ہوں. تو اماں نے نبیوں کے بارے میں سن رکھا تھا، اس نے کہا کہ وہ شخص ضرور نبی ہوگا. تو اس آدمی نے کہا کہ نبی نہیں، نبی کی اولاد میں سے تیسری چوتھی پشت میں. تو اماں نے کہا جس کی اولاد کا یہ حال ہے وہ نبی خود کیسا ہوگا. پڑھا مجھے کلمہ، اور یہ بات امام نے کہی تھی کہ اگر تو میری نصیحت پر عمل کرے گا تو جنازہ اس کا تو پڑھے گا، وہ مسلمان ہو جائے گی اور تو اس کا جنازہ پڑھے گا. کردار اپنا بہت اچھا رکھنا. یہی بات ہوئی کہ اسی دن اس نے کلمہ پڑھا، رات فوت ہو گئی، صبح اس نے اس کا جنازہ پڑھا. اس لیے اگر ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کریں اور دین کی طرف دعوت دیں، وہ زیادہ کارگر نسخہ ہے. کیونکہ 1000 لفظ کے مقابلے عمل کی ایک پڑیا ہی بہت ہے. باتیں اگر ہم بہت اچھی کریں، کام نہ کریں تو کیا کافر متاثر ہوں گے. تو دین کو اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، زبان سے اور تحریر کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، یعنی آلات کے ذریعے تبلیغ کر سکیں. سب ہماری ذمہ داریاں، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت نہیں. ہر شخص کو کچھ نہ کچھ، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاتے جاؤ، بے شک ایک ہی بات تمہیں معلوم ہو، دین کی ایک ہی سیکھی ہے، وہی جہاں بیٹھو موقع ملے بیان کر دو. آگے کو عمل کریں تو ان کی خوش قسمتی، ورنہ آپ تو بری ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہہ دیں گے کہ جو مجھے پتا چلا تو میں نے تین کو بتا دیا. مولانا عمومی طور پر لوگ ہمیں نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں مختصراً سوال کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر اسلام ناپ تول کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، ہمسائے کے ساتھ برتاؤ یا بڑوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، یا لین دین کے معاملات کے اندر ہمیں کس طریقے سے ایک اچھا اور سچا مسلمان ہونا چاہیے، اس کے بارے میں لوگ عمومی طور پر عدم توجہی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی بہت اچھی نماز پڑھنے والے کو بھی آپ معاملات کے اندر قدرے اچھا نہیں پائیں گے، معذرت کے ساتھ. بس جی اسی سبب سے خرابی یہ آ گئی کہ ہمارے ذہنوں میں دین کا تصور جو تھا نا وہ مذہب میں تبدیل ہو گیا کہ عبادت گاہ کی حد تک اللہ کو سجدہ کرو، دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، باہر نکل کر تم آزاد ہو، جیسے چاہے کماؤ کھاؤ، تمہارے مذہب کو اور دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. اس نے بالکل نہ سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا. اگر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا نا وہ مسجد کے دائرے میں نہیں منحصر، ساری زندگی اس کی گرفت میں ہے. ہم اپنے بال بچوں میں بیٹھے ہوں اس وقت بھی دین کو ہدایتیں دیتا. ہم تجارت کر رہے ہیں وہاں بھی بتاتا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا درہ لے کر بازار میں نکلتے تھے کہ پہلے جا کر کسی عالم سے سود اور حلال حرام کے مسئلے سمجھو، پھر آ کر تجارت کرنا. تو ساری زندگی عدالت میں کوئی جج بیٹھا ہے، کوئی دفتر میں افسر کام کر رہا، ہر معاملے میں اللہ کے دین نے رہنمائی کی ہے. اور رہنمائی بس آخری بات یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، وہ دیکھ رہا ہے، ایک دن واپس لوٹنا ہے اور اس نے پوری زندگی کا حساب لینا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو. اور وہاں انجام جو ہے وہ بھی ابدی اور دائمی ہے، یا آگ میں چلے جاؤ گے یا باغوں میں ہوگے. یہ بات جب ذہن میں بٹھا دی نا دین نے تو پھر فتوے پوچھنے کی ضرورت نہیں. کسی جگہ بھی آدمی کام کر رہا ہوگا یہ بات اس کو قابو کرے گی کہ خدا دیکھ رہا ہے، بندوں کے سامنے تو بہانہ بنا سکتا. وہ واقعہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بغداد کا بڑا دربار تھا، بازار تھا. بغداد اس زمانے میں دارالسلام تھا، ساری دنیا کا دارالحکومت مسلمانوں کا، اور ترقی کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ ترین شہر تھا، چشمے، باغات، محلات، برونق شہر. تو بازار میں ایک خبیث لڑکا نا ایک بچی کو تنگ کر رہا تھا. اب بہت لوگ دیکھ رہے تھے مگر پرے کھڑے تھے، کوئی اس کو روکنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا، اس کی بدماشی کو لوگ جانتے تھے. اتنے میں اللہ کے ایک ولی وہاں سے گزرے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہنگامہ، جب بتایا تو وہ پاس گئے اور اس کے کان میں ایک بات کہی اور چلے گئے. وہ لڑکا بے ہوش ہو کر گر گیا. لوگوں نے اس کو اٹھایا، سنبھالا. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آدمی جو تھا کون تھا.
تو لوگوں نے کہا کہ تم نے سنا ہے نام شہر کے ایک آدمی کا بشر بن حارث الحافی؟ اس نے کہا نام تو سنا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی مگر دیکھا نہیں میں نے. انہوں نے کہا وہی تھا. تجھے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے کان میں صرف اتنی بات کہی کہ تو کیا کر رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. جو کچھ تو کر رہا ہے خدا اس کو دیکھ رہا ہے. 7 دن بخار میں مبتلا رہا، اس نصیحت سے فوت ہو گیا. اتنا اثر ہوا کہ خدا کو حساب دینا جیسے کوئی بات چھپی نہیں ہوگی. ساری باتوں کی بنیاد اور جڑ یہ عقیدہ اور ایمان ہے. یہ درمیان سے نکال دیا جائے نا، اسلام کی عمارت دلام سے گر دے، کچھ نہیں رہے گا. آپ واز کریں، کتابیں پڑھیں، صرف باتیں رہ جائیں گی. یہ ایمان بالآخرت جو ہے نا کہ اللہ کے سامنے جا کر زندگی کے ایک لمحے کا حساب دینا. وہاں نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی حمایت حاصل ہوگی، کوئی مدد کو نہیں آئے گا. بلکہ قرآن کہتا ہے جو سب سے قریبی ہیں، بیٹے، بھائی، ماں، باپ، سب تو اس سے بھاگ جائیں گے، تجھے دیکھ کر فرار کی راہ اختیار کریں. تو اتنا پھنسا ہوگا. اس لیے ڈر اس وقت سے کہ جب کوئی تیرا مددگار نہیں ہوگا اور اللہ کا عدل ہوگا یا تیرے عمل ہوں گے. یہ عقیدہ اور ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ سوال بھی اسی بارے میں کرنے چاہیے. اس سے پھر نمازیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، کاروبار بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، افسر بھی ٹھیک کام کرنے لگتے ہیں. اس کو نکال دیں تو کرپشن ختم ہی نہیں ہو سکتی. 1000 نسخہ آباد مارے نا. جیسے نعیم صدیقی مرحوم نے کہا تھا، حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی آدم بجوز ایمان نہیں ہو. ایمان نہیں پیدا کرو گے نا، جتنا جی چاہے ان کو پڑھا لو، لکھا لو، محلے یونیورسٹیاں اور کالج بنا دو، ڈگری اور کرپٹ ہی پیدا ہو. ایسے بے ایمان ہو گئے، ہر قانون سے بچنے کے لیے کوئی راہ نکال لیں گے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ابھی آپ کے سامنے مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی سوالات کے مختصر جوابات مرحمت فرما رہے تھے. اس خوبصورت موقع پر میرا دل کرتا ہے کہ میرے بھائی محمد